میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دعائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرو، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسوں، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آئے بچوں، آؤ میری سنو، میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، خداوند کے بندو، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس بات کو جلدی پہچان لے کہ جتنی محبت آپ کو آپ کا خالق کرتا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، باقی جتنی محبتیں ہیں، صحیح محبت باپ کی، ماں کی، دوست کی، خدا کے خادموں، وہ سب اس کی ایک جھلک ہے، ہلکی سی جھلک ہے۔ اس نے یہ کہا کہ کیا یہ ہو سکتا کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، اور میں تجھے نہیں بھولوں گا، اتنا پیار کرتا ہے وہ۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ رحم کرنے والا باپ ہے وہ، ہمارا خالق۔ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم اس کی محبت کو پہچان لیں، اور وہ انتظار کرتا رہتا کہ ہم بھی اس سے کہیں کہ آئے خداوند، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں، خداوند کے بندوں، جہاں بھی ہیں آپ، معلوم نہیں کہاں، کس ملک میں آپ یہ کلام سنیں گے، یہ بھی معلوم نہیں کہ کس حالت میں ہوں گے، آپ کی کیا ضرورت ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے یا کوئی پریشانی کی حالت ہے، نا امید تو نہیں ہو گئے، ڈرے ہوئے تو نہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں، فکر نے دبوچ تو نہیں لیا آپ کو، معلوم نہیں کیا حالت ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں یہ لکھا کہ وہ ہم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارا خداوند جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، ہر طرح کی تسلی، طرح طرح کا فضل، آپ جانتے ہو۔ یہ وہ خدا ہے جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا،
اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں، یہ اس کے اپنے دل کا ارمان ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ہم سے محبت رکھتا ہے ہم بھی اس سے محبت رکھیں، یہ اس کا حکم ہے۔ خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ہے، ذرا دیکھو، یہ کتاب ہے استثناء کی، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء، اور اس کا 6واں باب ہے۔ ذرا دیکھیں اس میں کیا خدا کا حکم ہے، یہ خدا کے دل کا ارمان ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا اگر ہم سے محبت کا تقاضا کرتا تو اس میں محبت کی کوئی ضرورت ہے، کمی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے محبت ہے اور وہ چاہتا کہ ہم اس کی محبت کو جانیں۔ یہ 6واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ 6واں باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، دل سے، جان سے، طاقت سے، خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خداوند یسوع مسیح سے پوچھا تھا شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے، اس نے یہی حکم بتا دیا تھا، سارے دل، ساری طاقت، ساری عقل، پوری جان سے جو کچھ تو ہے اسے سامنے لا اور خدا سے کہہ کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، سب تجھ پر نثار، خدا سے محبت رکھ۔ خدا کے بندے داؤد کے لیے خدا نے یہ کہا ایک جگہ کہ مجھے ایک شخص اپنے دل کے موافق مل گیا۔ کیا بات تھی اس میں؟ کون سی بات تھی؟ خدا کے دل کے موافق، جو خدا کو پسند آ گئی، جسے دیکھ کر خدا کا دل آ گیا اپنے بندے داؤد پر۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ 116 زبور ہے، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ جس دل میں سے خدا کو محبت کی خوشبو آتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ بھی بھمرے کی طرح وہیں منڈلاتا رہتا ہے۔ خدا جانتا ہے کس کے دل میں پیار ہے، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں پیار نہیں ہے وہاں کس کی حکومت ہے اور کس کا اختیار ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر خدا کا اختیار ہمارے دل پر نہیں ہے تو بربادی منہ کھولے پڑی ہے، کھڑی ہے، ہمارے لیے بربادی اور موت اور شرمندگی منتظر ہے۔ وہ دیر نہیں ہے، دیر نہیں لگتی انسان کے برباد ہونے میں۔ مٹی کا پتلا، بتاؤ، میں مٹی اٹھائے پھرتا ہوں، یہ میں خاک ہی تو ہے جسے اٹھائے پھر رہا ہوں، پھر ایک دن آگے دوسرے اٹھائیں گے، پھر اسے خاک میں چھوڑ دیں گے وہاں پر۔ یہی تو ہے انسان۔ کیا ہے انسان؟ ٹھیک ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتا۔ کیسا مبارک ہے وہ جسے یہ یقین ہو جائے کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، اور اس کے جواب میں وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ افسوس کی بات، دکھ کی بات، حقیقت یہ ہے کہ ہماری محبت پھسل کے ادھر ادھر جاتی ہے، جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے۔ محبت ہمیں چیزوں سے ہوتی ہے، اس دنیا سے ہوتی ہے، عیش و عشرت سے ہوتی ہے، شہرت سے ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک محبت یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خدا پرست نہیں، اپنی ذات سے خود پرست ہے، اور وہ چاہتا کہ اس کی پرستش کی جائے، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی کریں، اس کی بات مانیں اور کبھی ٹلے نہ اس کی بات، جو وہ کہہ دے اسے سب ماننے کو تیار ہوں، اسے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، سر جھکا لیں۔ بادشاہوں کی آنکھ میں آنکھ ملا سکتا تھا، نیچے نیچے رکھتا تھا منہ، آنکھ زمین کی طرف رہتی تھی۔ ایسے لوگ ہوئے، وہ سب مٹی کا نوالا ہو چکے ہیں، ان کی خبریں ہیں۔
ان کی خبروں کے برابر کھڑے ہو کے لوگ دنیا بھر کی اور باتیں کرتے ہیں۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جس کے دل میں خدا کی محبت اتر آئی ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ جو یاد رکھنی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے انسان کے لیے ایک بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ خدا نے خدا یسوع مسیح میں ہو کر وہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں، ہم کو دے دی ہیں، جن کی خدا ضرورت سمجھتا ہے کہ ہمیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ خدا جانتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، خدا کو معلوم ہے کہ میری زندگی میں کس بات کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں روح القدس تم کو دوں گا، وہ بخشش خدا کی طرف سے تم کو دی جائے گی اور تم خدا کا گھر بن جاؤ گے، تم روح القدس کا مقدس بن جاؤ گے، تمہارا بدن پاک روح کا گھر بن جائے گا ہمیشہ تک کے لیے۔ اور پھر اس کی ایک بڑی خوبی جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہمارے اندر تو خدا جانے کہاں سے کن کن چیزوں، پیدا ہوتے ہی بچے کو چیزیں یہ میری چھین لے گا، ہاتھ سے چھین کے دیکھنا، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے چھین کے دیکھنا، چھوڑے گا نہیں اس کو، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا اس کو قبضے میں کر لیتی اور دنیا چھوڑتی نہیں، اسے چھوٹتی نہیں دنیا اس سے۔ لیکن ایک معجزہ یہ ہے کہ خدا ہم کو نجات دیتا ہے تو اپنا پاک روح دیتا ہے بخشش کے طور پر توبہ کرنے والے کو، اور روح القدس اندر آ کے رہنے لگتا ہے، ہم کو سکھانے لگتا ہے، راستہ دکھانے لگتا ہے، ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کی خوبصورتی پیدا کرنے لگتا ہے جنہیں دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے، اور وہ چیز جس کی خدا کی تلاش اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کس میں میرے لیے محبت ہے، خدا کی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، تلاش کرتی ہیں کس دل میں میرے لیے محبت ہے، اپنے لیے نہیں کہ جی وہ خدا کی عبادت کروں گا تو وہ مجھے یہ دے دے گا، مرنے کے بعد یہ دے دے گا، نہیں، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت اور ہی چیز ہے جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کس قسم کی محبت ہوتی ہے؟ روح القدس کے وسیلے سے جو محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، رومیوں کے خط میں اس کا ذکر، خدا کا روح جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت، یہ وہ محبت ہے جو خدا ہم سے کرتا، ہم اسے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ خدا مجھے پیار کرتا ہے، میں خدا کی نظر میں قیمتی ہوں، ارے کوئی کچھ بھی کہے مجھے پتا، میں جانتی ہوں خدا مجھے پیار کرتا ہے۔ کیسے پتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ اس دنیا میں آیا، تاریخ، ہسٹری، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی کہ وہ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ وہ بات ہے جو لکھی ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، میری خاطر ہوا۔ مجھے معلوم ہے مجھے پیار کرنے والا زندہ ہے، ایسا مبارک ہے۔ تو جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو یہ خدا کی محبت ناکام نہیں ہوتی، بے پھل نہیں رہ جاتی، اس کے دل سے محبت جوش اٹھتا، جوش مارتی ہے محبت۔ خدا کو پیار کرتا ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ، سب کچھ اس کے سپر، میری عقل، میرا دل، میرے ارادے، میرے خیالات، میری تمنا، سب تجھ پر نثار۔ یہ عبادت، اس کو عبادت کہا گیا ہے، جو ہر روز ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے، اے بھائیوں، اے بہنوں، خدا کے بندوں، میں خدا کی محبت یاد دلا کر، رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور یہ عبادت تمہاری محبت ہے، یہ عبادت محبت ہے۔ اور پھر خدا بیٹھا نہیں رہ جاتا، وہ آتا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہم اس کی اکیلے میں، جب تو دعا کرے اپنی کوٹھڑی بند کر، تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا، آ گیا تجھے دیکھ کے، تجھے پیار کرتا ہے وہ۔ تو جس کے دل میں خدا کی محبت ہے خدا اسے جانتا ہے،
یہ خدا کا ارمان ہے کہ ہم اسے جان لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس میں خدا کی سی محبت ہوتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی خدا کو پیار کرتا اور دوسروں کو پیار نہ کرے، اور اس کی تو ساری دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی دیوار نہیں ہوتی اس کے سامنے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اس پر نہیں سوچتا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ آدمی میرا دشمن نکلے بعد میں، خدا جانے یہ کیا کر لے میرے لیے، یہ تو بہت خطرناک انسان ہے، اس پہ بھروسہ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو محبت کرتا ہے، بس خدا کی محبت ہوتی، جیسے خدا یہ تھوڑی دیکھتا کہ کون میری عبادت کرتا کون نہیں کرتا، کون نیک ہے کون بد۔ اچھا بھیا یہ بدلو گا، ان کے یہاں سورج نہیں چمکے گا، بارش برسے گی، اس کا کھیت خشک رہے گا، اس کا بیج کبھی نہیں اگے گا، ایسا بھی سنا آپ نے؟ نہیں، وہ تو نیک اور بد دونوں پر بارش برساتا۔ وہ والا پیار، ویسا پیار خدا روح القدس کے وسیلے سے انسان کے دل میں ڈال دیتا، اور خدا جانتا ہے اس بات کو۔ خدا کو پتا آپ کے دل میں محبت ہے کہ نفرت ہے۔ نفرت کرنی چاہیے بدی سے، آئے خدا سے محبت رکھنے والوں، بدی سے، کسی کے ساتھ بدی مت کرو، کسی کی بدی کو یاد نہ رکھو، یاد رکھو کس نے کیا تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، ایک نیکی یاد رکھو، اس کی 9 بدی دماغ سے نکال دو، یہ ہے خدا کی محبت۔ اس لیے تو خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا اگر خدا میری بدکاری کو حساب میں لائے، شکر ہے خدا تو نے میری بدکاریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا۔ وہ محبت جو تیری ہے وہ میرے اندر سما جائے، میرے خیالات میں، میرے اعمال میں، ہر جگہ تیری محبت کا قبضہ ہو۔ سن رہے میرے پیارے بھائی پیاری بہن، سن رہے؟ یہ وہ محبت ہے جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، یہ وہ محبت ہے جو خدا یسوع مسیح بخش دیتا، وہ روح القدس کا بپتسمہ دے دیتا ہے۔ ایک آگ ہے روح القدس کی، وہ آگ لگ جاتی، محبت کی آگ۔ ایک آگ وہ ہے جو دنیا والے لگاتے ہیں برباد کر دیتے ہیں، ایک یہ آباد ایک اور آگ ہے جو لگ جاتی ہے تو انسان کی زندگی جلوہ گر ہو جاتی ہے، وہ جلا کے رکھ دیتی ہے، یہ جلوہ گر کر دیتی ہے، خدا کا جلال ظاہر ہونے لگتا بدن میں، کاموں میں، اعمال میں، بات چیت میں۔ خدا جانتا ہے کون اس سے محبت رکھتا ہے، خدا جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ کس کے دل میں خدا کے پاک روح نے خدا کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ تو جس کے دل میں خدا کے لیے محبت ہوتی ہے اس کی خلق کے لیے محبت ہوتی ہے، سب کے لیے محبت ہوتی ہے۔ یہ نفرت کا بیج خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اجر دینا، سزا دینا، یہ خدا کے ہاتھ میں۔ میں خدا کے ہاتھ سے چھین لوں، اسے تخت پہ سے دھکا دے کے ہٹاؤں کہ نہیں میں کروں گا انصاف، یہ نہیں ہے اس لائق۔ خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے، خدا کہتا بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ دینا بھی اس کا کام ہے، لینا بھی اسی کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے یہ کام۔ جتنی جلدی یہ کام چھوڑ دیا جائے اتنی جلدی انسان آزاد ہو جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ خدا کی محبت اس کے دل میں اتر آئے گی، اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی مفید ہو جائے گی، خدا کے فضل کے کرشمے اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو کچھ بھی کر لے وہ سب فضول ہے، یا تو فضل ہے یا سب کچھ فضول ہے۔ اس فضل سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اتر آتی، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان کے لوگوں سے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا تو خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ کہتا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا پڑوسی سے محبت رکھ، دشمن سے عداوت رکھ۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو خدا کی محبت میں تمہارے اندر ڈالوں گا اس کی وجہ سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی کہے گا یہ تو حماقت ہے، اس دنیا میں کوئی ایسے جی سکتا ہے؟ ارے خدا مر تو نہیں گیا، خدا زندہ ہے، اب اس کے اندر یہ محبت ہے، خدا میں یہ محبت ہے، وہ زندہ ہے کہ نہیں؟
ہم رہ سکتے ہیں اس دنیا میں زندہ خدا کے فضل سے، اگر خدا کی محبت کے مطابق ہماری زندگی چلے ہم ہلاک نہیں ہوں گے، شکست خوردہ نہیں ہوں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا فرمان ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ تو جس دل میں خدا کی محبت اتر آئے گی وہ خدا سے محبت رکھے گا، خدا کے لوگوں سے محبت رکھے گا، سب خدا ان کے لوگ ہیں، اور پھر خدا کے کلام سے محبت کرتا ہے۔ پھر خدا کا کلام بہت بڑی برکت ہے، یہ خدا کا کلام زندہ کلام ہے۔ ہم بائبل پڑھتے ہیں، جو کچھ اچھا لگتا وہ پڑھتے ہیں، کوئی ایسی بات پڑھیں گے جو اپنی بیوی کو یا دوسرے کو سنا سکیں تاکہ اسے شرمندہ کریں، الزام لگانے کے کام آ جائے، یہ تلوار کے کام کا آ جائے۔ یہ تلوار تو ہے یہ، لیکن شیطان کے خلاف ہے، خدا کے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، گناہ کے خلاف ہے۔ لیکن جب ہم خدا کا کلام پڑھتے پڑھتے پاک روح کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں پڑھنے لگتی ہے، تب شروع ہوتا ہے، تب ہوتی ہے کلام کی تلاوت اور کلام کی پہچان، جب یہ کتاب مجھے پڑھنے لگے۔ یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کتاب کی قدرت ہے، یہ بولتی ہے، یہ مردہ الفاظ نہیں ہے، یہ زندہ کلام ہے خدا کا۔ اس لیے تو داؤد نے کہا تھا تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جس کے دل میں خدا دیکھتا ہے میرے لیے محبت ہے، جس کے دل میں یہ دیکھتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اس کے دل میں محبت ہی محبت ہے، جس کے دل میں خدا یہ دیکھتا ہے یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے دل میں کلام کے لیے محبت ہو گیا ہے، یہ عاشق ہو گئی ہے کلام کی، اس سے رہا نہیں جاتا، اس سے ضرور پڑھنا پڑتا ہے، یہ خوراک ہو گئی ہے۔ یا اسی لیے تو یرمیہ سے کہا تھا کہ تو اسے کھا لے، کلام کو کہا تھا اسے کھا لے، یہ کھانے کی چیز ہے، روح کی خوراک ہے۔ تیرے منہ کی شریعت تب میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں خدا کے کلام کے بارے میں ہم کو پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں نے سیکھ لیا ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ خدا کا بندہ پولوس کہہ رہا ہے خدا نے اس کو یہ فضل دیا تھا، تیسرے آسمان تک وہ گیا ہے، وہاں پر اس نے سب کچھ دیکھا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو بیان کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، انسان نہیں بیان کر سکتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اتنا جاننے کے باوجود کہ ابھی ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، ابھی بھی دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ ہم اندھے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد پتہ لگتا ہے اپنی نابینا ہونے کا، اندھے ہونے کا، پھر پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ دیکھنا چاہیے، جس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ دیدار، نجات بخش دیدار ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ خدا جانتا ہے کس کے دل میں اس کے دیدار کے لیے محبت ہے، خدا جانتا ہے۔ اور جن کے زندگی میں خدا کی محبت اتر آتی ہے، ایک اور بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ جہاں انسان بدی پر بھروسہ کرتا ہے، جھوٹ پر، جھوٹ بولنے سے کام ہو جاتے ہیں، یہ کیسا پھیل گیا ایک قسم کی ہوا ہے کہ کوئی سچ بول سمجھتے سچ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ فیل ہو جاؤ گے اپنی زندگی میں، آپ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ سچ بولو۔ ایمانداری سے کام کرو، آپ بھوکے مرو گے، دھکے کھاؤ، یہ ایمان ہو گیا لوگوں کا، خدا کا شکر ہے جن کا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے تو کوئی کام بن سکتا بغیر جھوٹ بولے، دھوکہ دیے بغیر اس دنیا میں؟ ہاں ان کا بنتا جن کا توکل خدا پر ہے، خدا ان کے لیے معجزانہ کر دیتا ہے، وہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے بھیج دیتا ہے، اس کے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، ہوتا ہے ان کا کام خدا کے ڈھنگ سے، خدا کی حکمت کے مطابق۔
ایک اور بہت بڑا کام ہوتا ہے ان کی زندگی میں، خدا کی محبت، لوگوں کے لیے محبت، کلام کے لیے محبت. ایک محبت اور ہوتی، وہ بھی دیکھیں گے، دیکھتے رہیے. خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے خدا کے کلام کی کچھ باتیں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، کلام پڑھ کے سنانے کا موقع مل رہا ہے، یاد دلانے کا موقع مل رہا ہے. اور میرا پورا بھروسہ ہے کہ خدا کا پاک روح کلام کے وسیلے سے کچھ کام کرے گا آپ کے لیے. دیکھو، ہم نے اب تک دیکھا کہ خدا پیار کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم کو یقین آ جائے اور پھر ہم بھی خدا سے محبت کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جو محبت خدا سے کرتا، خدا دیکھتا ہے اس کے اندر. خدا کی محبت سے کچھ اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر. جہاں خدا کی محبت آئی روح القدس کے وسیلے سے، وہ ڈالی جاتی ہے اوپر سے. خدا محبت بخش دیتا. مانگنا چاہیے، خدا مجھے توفیق دی کہ میں تجھے پیار کر سکوں، سب چیزوں سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ تجھے پیار کر سکوں. تو روح القدس کے وسیلے سے وہ محبت ڈالی جاتی ہے، ہم خدا سے پیار کر سکتے ہیں. خدا کے لوگوں سے، سبھی تو اس کے لوگ ہیں، ہم سب سے محبت رکھ سکتے ہیں. خدا کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا کلام پڑھنے کو جی چاہتا ہے. آج خدا ان کا کیا فرمان ہے میرے لیے. یہ محبتیں خدا دیکھتا ہے، ظاہر ہوتی ہے. ایک اور محبت ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ پہلا حوالہ میں پڑھوں گا، دوسرا تیموتھیوس ہے، اس کا 3 باب اور 17ویں آیت. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور 17ویں آیت. یہ 16 سے ہر ایک صحیفہ یعنی خدا کے کلام کا حصہ جو خدا کے اعلام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت دینے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے، ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. نیک کام کے لیے تیار کر دیتا ہے. یہ ابلیس جو ہمارے خیالات پر قبضہ کرتا ہے، ہر قسم کے برے کام کے لیے تیار کرتا ہے. سکھانا نہیں پڑتا. کوئی کالج ایسا نہیں جہاں یہ گندی گندی باتیں ہو سکتا. آج کل بھائی ٹیکنالوجی کا زمانہ، ہر چیز سکھائی جاتی ہے، ہر گندا کام کرنا سکھایا جاتا. قانون کے مطابق جھوٹ کیسے بولنا چاہیے، اپنے گناہ کو چھپانا کیسے چاہیے، یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. بچوں کو سکھاتے توبہ 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 توبہ. لیکن خدا کا پاک روح جس کے دل میں محبت ڈالے گا، وہ نیک کام کے لیے تیار ہو جائے گا، آمادہ رہے گا. خداوند اسے استعمال کرتا ہے نیکی کے لیے. ٹھیک ہے، روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اور خدا جانتا ہے کس کو بھیجوں. اس بیوہ کی مدد کرنے کے لیے کسے بھیج سکتا ہوں، خدا کو معلوم ہوتا ہے. اس بچے کی فیس دینے کے لیے میں کسے بھیج سکتا ہوں. ہسپتال میں مدد کرنے کے لیے کون جا سکتا ہے. وہ بھوکے، یہ ساری نیکیاں جو ان کے لیے وہ آمادہ تیار رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے خدا سے محبت ہے. خدا کرے میرے دل میں وہ محبت آ جائے، ایک سوتا بن جائے جو کبھی خشک نہ ہو. آپ بھی چاہتے ہو، بڑی برکت دے گا خدا آپ کو، وہ چاہتا ہے. آمین آمین آمین.